طور پر اور اپنے بعد والوں سے بھی نہیں رکھتے. عام طور پہ کینہ اور دشمنی اس سے ہوتی ہے جو اپنے معاصرین ہوتے ہیں, جو اپنے ہم عصر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ اٹھتے اور بیٹھتے ہیں. اللہ اکبر. اور یاد رکھنا اللہ والا صرف وہ نہیں ہے, اللہ کا ولی صرف وہ نہیں ہے. اللہ اکبر. جو ہوا میں اڑتا ہو, پانی پہ چلتا ہو, مردوں کو زندہ کرتا ہو, یہ ساری کرامتیں اپنی جگہ ہے. وہ بندہ جو ایمان لانے کے بعد سنت مصطفیٰ پر عمل کرے, شریعت پر ڈٹ جائے, وہ بھی اللہ والا ہے. جو اس سے دشمنی کرے گا اللہ اس کے ساتھ اعلان جنگ فرماتا ہے. آج دیکھیے حضرت سیدنا امام جعفر صادق فرماتے ہیں, میں جس مسلمان سے ملتا ہوں یہ سوچ کے ملتا ہوں کہ یہ اللہ والا ہے, یہ سوچ کے ملتا ہوں کہ اللہ والا ہے. اس لیے کہ کسی کی پیشانی پہ تھوڑی لکھا ہے, بلکہ یہ بھی آپ کو بتا دوں کبھی کبھی اللہ والا میں کھانے میں بیٹھا ہوتا ہے, لوگ اس کو شرابی کی شکل میں دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ لوح محفوظ پر اللہ کا ولی لکھا ہوتا ہے. کہ آپ نے نہیں دیکھا بشر کو لوگ میں کھانے میں دیکھ رہے تھے اور لوح محفوظ پر وہ اللہ کے ولی لکھے ہوئے تھے. یہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو لوگ آج کل ایک دوسرے سے دشمنی کرتے ہیں, کسی کی پیشانی پہ نہیں لکھا کہ کون اللہ والا ہے. اس لیے جو اللہ کے ولی سے عداوت کرے, اللہ کے ولی سے دشمنی کرے, اللہ اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہے. اس پر زیادہ کوئی تفسیرہ نہیں کرتا, لیکن ایک بات یہ بھی کہہ دوں, یاد رکھنا اللہ والوں سے جو دشمنی کرے, ان کی بے ادبی کرے, اللہ ان کے گھروں میں عیبی بچے پیدا کرتا ہے, اللہ ان کی نسلوں میں عیبدار اولاد پیدا فرماتا ہے. اللہ اکبر. اللہ ہم سب کو اپنے نیک بندوں کی مخالفت سے بچائے. ایک بات یہ بھی کہہ دوں, انہی اللہ والوں میں یہ علماء بھی ہے, مسجد کے امام لوگ بھی ہیں. ہاں, لوگ سمجھتے ہیں کہ جو قبرستانوں میں بیٹھ کر کے گانجا چرس پی رہے ہیں, گنجڑی چرسی ہے اور اٹھ پٹانگ باتیں کرتے, وہ اللہ والے ہیں؟ استغفر اللہ. نہیں. سرکار خواجہ بندہ نواز گیسو دراز بلند پرواز شہباز دکن فرماتے ہیں, کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں میں نے طریقت کی اور حقیقت اور معرفت کی باتیں ہر ایرے گہرے کو کرتے ہوئے سنی. کون کہہ رہے؟ بندہ نواز, اپنے وقت کے صوفیہ کے سردار. طریقت کی, حقیقت کی, معرفت کی باتیں میں نے ہر ایرے گہرے کو کرتے سنی, لیکن شریعت کی بات میں نے صرف اللہ والوں کو کرتے سنی. یعنی اللہ والے شریعت کی بات کرتے ہیں, اس لیے کہ آپ حقیقت, معرفت اور سیر اللہ, سیر من اللہ, سیر فی اللہ, یہ سب تو کوئی کتابوں میں لکھی چیز نہیں ہے. تو ایک بندہ اس میں بے وقوف بنانا آسان ہے. اس لیے آسان ہے بے وقوف بنانا کہ ایک بندے نے ساری زندگی بکری نہیں دیکھی یا ہرن نہیں دیکھی, کوئی بکری دکھا کے کہے یہ ہرن ہے, تو آپ نے تو دیکھی نہیں, آپ کے پاس ثبوت کیا ہے, تو آپ تو مان نہیں لیں گے. تو ایسے ہی طریقت, حقیقت, معرفت کی باتوں میں دھوکہ کھا جانا آسان ہے, لیکن شریعت کی بات میں دھوکہ نہیں کھایا جا سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ شریعت قرآن اور سنت کے اندر بالکل واضح لفظوں میں موجود ہے, اس لیے اس میں کوئی دھوکہ نہیں ہے. اور جو شریعت پر قدم رکھ کر کے چلتا ہے وہی ساری منزلوں کی طرف جاتا ہے. تو یاد رکھنا, لوگ ان لوگوں کو اللہ والا سمجھتے ہیں جو کبھی مسجد میں نہیں آتے, اور جس امام کی نماز تکبیر اولا سے پانچوں وقت ہو رہی ہے اس کو کچھ نہیں سمجھتے, باقی سب کو سب سمجھتے ہیں. کتنی حیرت کی بات ہے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں. اس لیے یاد رکھنا, اللہ والوں سے جو دشمنی کرے اللہ ان کے ساتھ اعلان جنگ فرماتا ہے. اور دوسرے نمبر پر, یہ تو ایک بات ہو گئی, دوسرے نمبر پر اللہ اس سے اعلان جنگ کرتا ہے جو تنہائی میں گناہ کرتا ہے. آپ دیکھو 99% لوگ اس امت کے, اگر میرا حسن ظن صحیح ہے تو 99% لوگ اس امت کے تنہائی میں گناہوں کے اندر مبتلا ہیں. اللہ فرما رہے ہیں کہ میں ان سے اعلان جنگ کرتا ہوں جو اکیلے میں گناہ کرتے ہیں, لوگوں کے سامنے گناہ سے بچتے ہیں اور تنہائی میں گناہ کرتے ہیں. یہاں سے لے کے پتہ نہیں میری آواز انٹرنیٹ کے ذریعے سے کہاں کہاں تک پہنچ رہی ہے. ہر آدمی سوچے مجھے نہیں پتا, اس لیے کہ میں گنہگار اللہ کا بندہ ہوں, نہ آپ کے دل کا حال میں جانتا ہوں, نہ میرے دل کا حال آپ جانتے ہیں, نہ آپ کی خلوتوں کو میں جانتا ہوں, نہ میری خلوتوں کو آپ جانتے ہیں. مگر یاد رکھنا, ہر آدمی اپنی خلوتوں کو اچھی طرح جانتا ہے, ہر آدمی اپنی تنہائیوں کو اچھی طرح جانتا ہے. یاد رکھو, مسلم امہ کی 99% آبادی تنہائیوں کے اندر گناہوں میں مبتلا ہے, اکیلے میں گناہ کر رہے ہیں. وہ طبقہ جو زانی کہلاتا ہے, شرابی کہلاتا ہے, مجرم کہلاتا ہے, وہ تو تنہائیوں میں گناہ کر ہی رہا ہے, لیکن مذہبی کہلانے والا طبقہ بھی اپنے آپ کو گناہ سے بچا نہیں پا رہا ہے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, سوچو جس قوم سے اللہ جنگ کا اعلان کرے, جس قوم کو اللہ جنگ کا چیلنج کرے, آپ بتاؤ
बताओ फिर दुनिया की कौन सी ताकत उसको अमान अता करेगी। रब्बुल इज्जत जिससे जंग का ऐलान करे, रज़्ज़ाक़ मुत्तक़ जिससे जंग का ऐलान करे, खालिक व मालिक जिससे जंग का ऐलान करे, सत्तार व गफ्फार जिससे जंग का ऐलान करे। अब मुझे बताओ दुनिया की कौन सी ताकत है जो रब के मुकाबले में किसी की मदद कर सकती है? कोई रब के मुकाबले में मदद करने वाला? सुन लो, अंबियाए किराम भी रब के मुकाबले में मदद नहीं करते, औलियाए किराम भी रब के मुकाबले में मदद नहीं करते, इसलिए कि रब के मुकाबले में जो आ जाए फिर वो अल्लाह वाला नहीं रह जाता। खुदा के नेक बंदों की फहरिस्त से उसका नाम खारिज कर दिया जाता है। ये जो अंबिया औलिया मदद करते हैं बेइज़्निल्लाह मदद करते हैं, खुदा के मुकाबले में मदद नहीं करते। ये बात याद रखना, बेइज़्निल्लाह मदद करते, खुदा के मुकाबले में मदद नहीं करते। और अल्लाह जब ऐलान जंग करे तो फिर कोई मददगार नहीं है, कोई मदद करने वाला नहीं है। और अल्लाह का ऐलान जंग क्या जिगर गुर्दा लाए हैं लोग। अल्लाह फरमा रहा है जो अकेले में गुनाह करे, अपनी तन्हाइयां तो याद करो, अपनी रात की तारीकी तो याद करो। अल्लाह अकबर, गुनाह वो है जिसने बड़े बड़ों को तबाह और बर्बाद कर दिया। लोग कहते मौलाना अल्लाह करीम है रहीम है। मैंने कहा अल्लाह रहीम और करीम बेशक है, लेकिन उसका रहीम होना, उसके रहीम होने के अकीदे पर, उसके करीम होने के अकीदे पर अगर आदमी गुनाह पर दिलेर हो तो गोया कि वो अपने आप को धोखा दे रहा है। अल्लाह अगर आप क्या समझते वो फिरौन की पकड़ करता है? सिर्फ नहीं, उसके यहां फिरौन और औलादे पैगंबर में इस एतबार से तफरीक नहीं है कि आमाल अगर फिरौन जैसे औलादे पैगंबर के भी है तो जो अंजाम फिरौन का हो रहा है वही अंजाम औलादे पैगंबर का। आपको ये बात अगर हैरत वाली लगती है तो मैं आपके सामने पेश करता हूं। देखो, इंसान को जो बात नहीं पता इंसान उसका दुश्मन होता है। आप कहेंगे औलादे पैगंबर को फिरौन के साथ खड़ा किया, मैं फिरौन के साथ नहीं खड़ा। अगर आमाल फिरौन वाले हैं और नसब औलादे पैगंबर वाला है तो अल्लाह पाक जो अंजाम फिरौन का करता है वही औलादे पैगंबर। कुरान उठा के देख, हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा, उसके औलादे पैगंबर होने में शक क्या है? हजरत नूह ने खुद कहा था अल्लाह ये मेरी आल से था ना वो बेटा, उसके बेटा होने में कोई शक है? लेकिन अल्लाह ने जवाब दिया लैसा मिन अहलिक, अभी आपकी आल से न रहा। क्यों? क्योंकि नबी का बेटा होकर वो नबी के नक्शे कदम पर नहीं है। थोड़ा तवज्जो करना। हम लोग इसलिए उछल कूद मचा रहे हैं कि हुजूर तो हमारी शफाअत करेंगे क़यामत के दिन। मैं सोचता हूं अल्लाह के बंदो शफाअत हक है और शफाअत पर हमारा अकीदा तो यहां तक है शफाअती लिअहलिल कबाइर मिन उम्मती, कि मेरी शफाअत मेरी उम्मत, हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत, मेरी उम्मत, ये मेरी पे गौर करें। आका फरमाते मेरी शफाअत मेरी उम्मत के बड़े गुनहगारों के लिए है। इसीलिए मेरे इमाम कहते हैं क्या इज़्ज़त अफ़ज़ा शफाअत है तुम्हारी, वाह वाह, कर्ज लेती है गुनाह परहेज़गारी, वाह वाह। अगर फिरौन जैसे अमाल हो तो नबी के बेटे का नबी से नसब टूट सकता है। तो अगर फिरौन जैसे अमाल हो तो क्या उम्मती का नबी से रिश्ता नहीं टूट सकता? आप गौर तो फरमाए, जब नबी के बेटे के बारे में नबी को कह दिया गया लैसा मिन अहलिक, अब ये आपकी आल से न रहा, तो जब बेटे का रिश्ता तोड़ दिया गया करतूत की वजह से तो उम्मत का रिश्ता न तोड़ा जाएगा। हुजूर ने क्या फरमाया मेरी उम्मत, हुजूर की उम्मत तो बन के दिखाओ। रात के 3-3 बजे तक गंदी फिल्में नरम नरम बिस्तर पे लेट करके देख रहे हैं। ये किसके लिए था? कुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अब्सारिहिम, किसके लिए था? अल्लाह ने महबूब से फरमाया महबूब आप फरमा दे मोमिनों को कि वो अपनी निगाहों को नीची रखें। और अगर हम, वो भी दीनदार तबका, नमाजी हाजी, हर साल रमजान मुबारक में उम्रा भी कर रहे हैं, हज भी कर रहे हैं, 4-4 6-6 जानवर बकरीद पे ज़बा भी कर रहे हैं, लेकिन तन्हाई कैसे? फिल्म देख रहे हैं, पाकिस्तानी सीरियलों के नाम पे औरतों को तक रहे हैं, खूबसूरत औरतें तकी जा रही हैं। आपसे पूछता हूं आखिर दीन किस चीज का नाम? एक औरत पर अगर चलते हुए नजर पड़ जाए और आपने नजर डाल दी तो अल्लाह के रसूल फरमा रहे कि आंख में आग की सलाखें डाली जाए। यानी 1 सेकंड के लिए किसी औरत को तक लिया तो आग की सलाखें आंखों में डाली जाएगी। जो 3 घंटे औरत को तक रहा है वो भी नंगा, और फिर कहता है शफाअत हमारे लिए शफाअत है। मैं आपको नाउम्मीद करने नहीं आया, ये नहीं कहता कि आपके लिए नहीं है, मुझे क्या हक पहुंचता है, लेकिन आपसे कहता हूं कि हुजूर का उम्मती तो बने।
हुजूर अलैहिस्सलाम का उम्मती तो बने कोई, हुजूर का उम्मती बने, फिर उसके लिए मैं तो कहता हूं जो उम्मती सच्चा बन जाए, कयामत के दिन सारे वारे न्यारे उसी के हैं, मैदान महशर उसी का है। इसलिए कि फकत इतना सबब है इनेकादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। हमारे अकीदे में तो ये है कि कयामत के दिन मुस्तफा जान रहमत की शान के ज़हूर का दिन होगा, उनके मकाम और मर्तबे के इजहार का दिन होगा। लेकिन बताओ अल्लाह के चैलेंज को कबूल करने की जसारत करने वाले लोग कहाँ हैं? अपनी तन्हाइयों के अंदर रात की तारीकी में, अल्लाह अकबर। उसके बाद औरतों पर पाप की नजर, कितनी वो आंखें हैं जो औरतों पर पाप की नजर नहीं डालते, जबकि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम का फरमान है, अल्लाह अल्लाह मेरे करीम आका गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने औरत को पाप की नजर से, गंदी नजर से देखा, उसकी आंखों में आग की सलाखें डाली जाएगी, उसकी आंखों में जहन्नम की आग भरी जाएगी। यहाँ पहुंच करके मैं सोचता हूँ या अल्लाह मेरी कौम के जवानों को कौन समझाए जो आंखें इतनी कमजोर हो। अल्लाह अकबर, अगर प्यास काटी जाए तो प्यास के नन्हे नन्हे ज़र्रात इंसान की आंख में चली जाए, मेरी और आपकी आंखों में अगर अल्लाह अकबर प्यास के नन्हे ज़र्रात चले जाए, हम उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते। तिनका चला जाए उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते। मुझे बताओ मेरे भाइयों, अल्लाह अकबर कैसे हम बर्दाश्त करेंगे वो जहन्नम की आग? और जहन्नम की आग क्या है उलमा बार बार बयान कर चुके हैं, सिर्फ इतना समझ लो, जहन्नम की आग की हरारत को गैब दा नबी मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं बयान फरमाया, उसके अंदर अगर पहाड़ डाल दिए जाएं तो पहाड़ भी पिघल करके बह जाएं। जहां पहाड़ पिघल करके बहेंगे वहां हमारी इन नन्ही सी आंखों का क्या बनेगा, इन पतली सी आंखों का क्या बनेगा, जो न प्यास का जर्रा बर्दाश्त कर सके, जो न तिनका बर्दाश्त कर सके। तिनका और जर्रा तो दूर की बात, हमारी पलक का बाल अगर टूट कर हमारी आंख में आ जाए तो उस वक्त तड़प का आलम क्या होता है, उस वक्त तकलीफ का आलम क्या होता है। अपनी पलक का बाल जो आंख बर्दाश्त न कर सके, वो जहन्नम की आग जहां पहाड़ भी पिघल कर पानी हो जाएंगे, वो आग जब आंखों में डाली जाएगी, अंजाम क्या होगा? लोग कहते हैं नमाज की तौफीक नहीं होती, इबादत में लज्जत नहीं मिलती। अल्लाह अकबर, हमारे बुजुर्गों ने लिखा, फरमाते हैं आदमी सिर्फ गुनाह करने का सोच ले, सिर्फ सोच ले, अल्लाह उससे इबादत की लज्जत छीन लेता है। गुनाह करने का सोचने की बुनियाद पर, सोचने की बुनियाद पर अल्लाह उससे इबादत की लज्जत को छीन लेता है। और सुनो, अल्लाह के रसूल कहता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो इंसान अपनी आंखों को कंट्रोल करे, आंखों को हराम देखने से बचाए, आंखों को आवारगी से बचाए, अल्लाह का ऐलान है मैं उसके दिल में ऐसा ईमान नक्श कर दूंगा, उसकी हलावत वो अपने दिल में महसूस करेगा, उसकी मिठास वो अपने दिल में महसूस करेगा। अल्लाह अकबर, वो ईमान दिया जाएगा, वो ईमान आंखों को कंट्रोल करने की बरकत से वो ईमान दिया जाएगा जिसकी लज्जत और हलावत को इंसान महसूस करेगा। एक मर्तबा अल्लाह अकबर हदीस पाक में आता है, इमामुल मुतकल्लिमीन अल्लामा नकी अली खान अलैहि रहमा, इमाम अहले सुन्नत के वालिद बुजुर्गवार, हदीस पाक लिखते हैं जिसका मफहूम ये है, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने जन्नत नईम का तस्करा छेड़ा। आका ने जन्नत नईम का, याद रखना जन्नत इतनी मुश्किल नहीं है जितनी अहले बिदअत ने बयान की है, और जन्नत इतनी आसान नहीं है जितना आप और हम बयान कर रहे हैं, ना इतनी आसान है जितना हम बयान कर रहे हैं, और ना उतनी मुश्किल है जितना अहले बिदअत ने बयान किया, उसके दरमियान की बात है। सुनो, जन्नत के कई तबके हैं, उसमें से एक जन्नतुल नईम। अल्लाह अकबर, ये जन्नत नईम क्या है? एक दिन मेरे आका ने, जिन्होंने ये सारी जन्नतें देखी है और सारी जन्नतों की सैर की है, जन्नत कैसी है पता है आपको? सुन लो जन्नत कैसी है। आदम जन्नत से आए, आदम जन्नत से आए जिस्म और रूह के साथ, मगर वापस नहीं गए, दुनिया ही में रह गए। ये जन्नत है, ठीक? वो आए गए नहीं वापस, यानी माज़अल्लाह ये मतलब नहीं हुआ, अस्तगफिरुल्लाह, अगर कोई मफहूम के वो जन्नती नहीं है, ये कोई बात मत निकाल। वो अगर वो जन्नती नहीं तो जन्नती कौन है? जन्नत तो उनका वतन है, लेकिन आए गए नहीं, आने जाने की बात हो रही है। जन्नत आदम आए गए नहीं, क्यों? जन्नत से आए, औलाद की मोहब्बत ने दुनिया में रख लिया, ठीक? हजरत इदरीस जन्नत में गए और भूल गए औलाद को, जन्नत इतनी अच्छी लगी कि वापस नहीं गए। आदम आए पलट कर नहीं गए, इदरीस गए पलट कर नहीं आए। ये अपने नबी की शान है कि जो गए भी हैं और बार बार गए और बार बार वापस आए। ये अपने नबी की शान है। मेरे इमाम कहते हैं कसरे दना तक किसकी रसाई, अरे जन्नत तो नीचे रह गई, वो तो उससे बड़े मकाम पर जाते हैं। कसरे दना तक किसकी रसाई, जाते ये है आते ये है, जाते ये है आते ये है, जाते ये है आते ये है। ये शान
واپس نہ آئے، لیکن میرے نبی امت سے پیار اتنا کرتے ہیں کہ حسن خالق کو دیکھ کر امت کی محبت میں نبی واپس تشریف لائے. امت سے پیار کتنا ہے، خدا کا حسن دیکھا پھر بھی واپس تشریف، وہ جنت کا حسن دیکھ کر وہیں رہ گئے، یہ خدا کا حسن دیکھ کر بھی واپس تشریف. امت سے پیار کتنا ہے، اللہ اکبر. مگر تو میرے آقا نے جنت نعیم کا تذکرہ کیا. جنت نعیم اب جس نے خود دیکھا ہو وہ کیسے بیان کرے گا؟ بس میں نے تو نہیں دیکھا، اب میں نے کیا کسی نے نہیں دیکھا. آقا فرماتے ہیں نہ تمہارے تصور میں آئے وہ نعمتیں، نہ کوئی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی دماغ میں اس کا تصور آیا. حضور نے بس اتنا بتایا اس کی نعمتیں ایسی ہے کہ حوروں نے جو کنگن پہن رکھا ہے، اگر وہ کنگن یوں کر دے تو پوری دنیا کے انسان چمک سے اس کی اندھے ہو جائے، برداشت نہ کر سکے. اس کی حور اگر اپنی پنڈلی سمجھتے ہیں نا بمبئی والوں، پنڈلی اگر کھول دے تو اللہ اکبر، دنیا کے انسان اس کی پنڈلی کی روشنی کی بنیاد پر اپنی عقل کھو دے، پاگل ہو جائے، دیوانے ہو جائے. اور اس میں ایک ایک جنتی کو اگر 70 لباس پہنائے جائیں گے، جیسے میں نے 2 پہن رکھے، ایک کرتا ہے اور نیچے اندر کے کپڑے، تو میرے کرتے نے اندر کے کپڑے کو چھپا رکھا ہے. صحیح ہے؟ دکھتا ہے؟ نہیں دکھتا نا. ہاں یہ شرافت بھی ہے، دکھنا بھی نہیں چاہیے، لیکن بہرحال کہ دکھ نہیں رہا ہے. صحیح. مگر جنت کے لباس کی خصوصیت یہ ہے کہ 70 لباس پہنائے جائیں گے اور 70 کے 70 نظر آئیں گے. کیسے نظر آئیں گے یہ دکھانے والا جائیں گے. ایک اور بات، اگر کوئی آدمی کا جسم آپ کپڑے میں دیکھو تو خوبصورت لگتا ہے نا، لیکن اگر اس کو بغیر کپڑے کا دیکھے تو گھن آتی، زیادہ تر یہی ہوتا ہے. صحیح ہے. لیکن جنت میں جو حوریں ہیں، جنت نعیم کی بات کر رہا ہوں، اور بھی جنتیں ہیں، اس میں ان کی چمڑی دکھے گی، ان کا گوشت بھی دکھے گا، ان کی ہڈی بھی دکھے گی، ہڈی کا گودا بھی دکھے گا، اور وہ اتنی خوبصورت لگ رہی ہوگی، اتنی خوبصورت لگ رہی ہوگی کہ اللہ اکبر، انسان ان کا حسن دیکھ کر کے کہے گا کہ یہ جنت کی حوریں اتنی خوبصورت ہے، یہ جنت کی، ہم نے ایسا حسن تو نہ دیکھا ہے نہ سنا ہے. اب آپ اندازہ فرمائیں کہ جب حوریں اتنی خوبصورت ہے تو حوروں کا بنانے والا، اس کے حسن و جمال کا عالم کیا ہوگا. تو حضور علیہ السلام نے پھر وہاں کی نہر کا ذکر کیا. نہر میں جو کنارے ہیں مشک کے ہیں، نہروں کو بہنے کے لیے گڈھا چاہیے، لیکن جنت کی نہریں گڈھے میں نہیں بہتی، وہ زمین پہ بہتی ہے، اس کو گڈھا نہیں چاہیے، نہ ادھر پانی بڑھتا ہے نہ ادھر بڑھتا ہے، اعتدال میں بہتا ہے. اس کے پاس جو اینٹیں زبرجد کی ہے، یاقوت کی ہے، حضور نے خوب بیان کیا. اب میں کیا کہوں، میری اوقات اور حیثیت کیا ہے، ہم تو کچھ بھی بیان نہیں کر سکتے، کیونکہ جتنا سنا اس میں سے بھی کچھ سنا، کچھ یاد رہا، کچھ پڑھا، کچھ بھول گئے. لیکن جب یہ جنت کا نقشہ کھینچا، جنت نعیم کا، تو صحابہ کرام کے جذبات جوبنوں پر آئے. کسی نے عرض کیا آقا یہ جنت نعیم ملے گی کس کو؟ آقا سے جنت، بھائی مالک جنت سے حسن جنت سنا تو پھر پوچھا، صحابہ نے پوچھ لیا حضور یہ جنت ملے گی کس کو؟ آقا نے فرمایا مفت میں ملے گی، فری میں. فری میں کہہ رہا ہوں، مفت میں ملے گی، بے حساب ملے گی. کام ایک ہی کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ میرے آقا غیب داں نبی فرماتے ہیں کوئی خوبصورت عورت سامنے آ جائے، بندہ یہ سوچ کر اس کو نہ دیکھے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. کوئی حسن و جمال سامنے آ جائے، خوبصورت عورت، اور بندہ یہ سوچ کے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، بس نظر جھکائی، اللہ اس کے لیے بے حساب جنت نعیم میں جانا لکھ دیتا ہے. کتنی سستی ہے، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائے، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے. اللہ اکبر، آنکھوں پہ کنٹرول کیا، تنہائی میں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، صرف اللہ دیکھ رہا ہے. اور اس تصور کے ساتھ نظریں جھک گئی. کہاں ہے وہ نوجوان جو یہ کہتے مولانا اگر اللہ اکبر زندگی میں لڑکی نہیں تو زندگی کا مزہ کیا، زندگی میں چکر مکر نہیں تو زندگی کا مزہ کیا، زندگی میں کنٹی نہیں تو زندگی کا مزہ کیا. ارے نادان، یہ زندگی چند لمحوں کی ہے، 4 دن کی چاندنی ہے. دیکھ اپنے نبی کو کتنے سستے میں تجھے بے حساب جنت دلا رہے ہیں. آنکھوں پہ کنٹرول کیا، اکیلے میں اللہ دیکھ رہا ہے. اور جس چیز کو رسول اللہ نے دیکھنے سے منع کیا ہے، نظریں جھک گئی، بے حساب جنت کا پروانہ مل گیا. اسی پہ بس نہیں، میرے آقا یہاں تک فرماتے ہیں جو اکیلے میں ہو اور کوئی حسن اس کو دعوت نظارہ دے رہا ہو، اور ایسے عالم کے اندر اللہ دیکھ رہا ہے، اس تصور کے ساتھ وہ نظریں جھکا لے، اللہ اسی وقت 360 حوروں کے ساتھ اس کا نکاح فرما دیتا ہے. 360 حوروں کا وہ شوہر بن جاتا ہے اسی وقت نظریں جھکانے سے. اور اگر ایسا نہ کیا، تنہائی میں گناہ کیا، تو اس کا ماخوذ دیکھ رہے ہیں، اللہ سے اعلان جنگ کرنے کے بعد، اللہ سے اعلان جنگ قبول کرنے، یا بلکہ یہاں تک حدیث پاک میں ہے جو اللہ کا اعلان جنگ قبول کرے گا اللہ اس کی نسلوں کو برباد کرے.
اس کی نسل لوگوں کے کاروبار ہوئی، لوگ کہتے ہیں مولانا کسی نے کچھ کر دیا، میرا کاروبار بہت اچھا چلتا تھا نہیں چل رہا، مولانا کسی نے کچھ کر دیا میری بیٹی کو رشتے نہیں آتے، مولانا کسی نے کچھ کر دیا میں بیمار رہنے لگا، مولانا کسی نے کچھ کر دیا. اور پھر آپ کے یہاں پھر ماشاءاللہ بابا گیری بھی زوروں پر ہے، پھر لوگ مجبوروں کو اور لوٹتے ہیں، خوب کماتے ہیں، پریشان کو اور پریشان کرتے ہیں. سب ایسے، میں یہ نہیں کہتا سب کو نہیں کہتا، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں میرے بھائی، ہمیں کسی نے کچھ کیا یا نہیں کیا مجھے نہیں پتا، لیکن ہم نے اپنے آپ کے لیے کیا، کیونکہ میرے آقا علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے جو رات کو گناہ کرتا ہے دن کو اس کا اثر سزا کے طور پہ دیکھتا ہے، جو دن کو گناہ کرتا ہے رات کو اس کا اثر سزا کے طور پہ دیکھتا ہے. اللہ پاک اللہ اکبر ڈائریکٹ کسی کو سزا نہیں دیتا، سزا کے اسباب پیدا کرتا ہے، کسی کی اولاد کو اس کا بے وفا بنا کر سزا دیتا ہے، کسی پہ بیماریاں مسلط کر کے سزا دیتا ہے، کسی کا بڑھاپا لائق رحم بنا کر سزا دیتا ہے. بے شمار ایسے جوان آپ نے دیکھے ہوں گے جنہوں نے جوانی میں پانی میں آگ لگائی، جنہوں نے دولت اور جوانی کے نشے میں اللہ رب العزت کے چیلنج کو قبول کیا، اس کے جنگ کے چیلنج کو قبول کیا، پھر جب بڑھاپا آتا ہے، حالانکہ جان بوجھ کے کوئی بندہ قبول نہیں کرتا، یہ سب لاشعوری طور پر ہے، لیکن اللہ کی غیرت تو اللہ کی غیرت ہے. جب اللہ ایسے جوانوں کو جنہوں نے جوانی میں زنا کیا، حرام کھایا، ناجائز کام کیے، تنہائی میں گناہ کیا، پھر ایسے لوگ کو جب اللہ سزا دیتا ہے تو بڑھاپا اتنا قابل رحم ہوتا ہے، اللہ اکبر، نہ پیر اٹھنے کے قابل ہوتے ہیں، نہ زبان بولنے کے قابل ہوتی ہے، نہ ہاتھ توبہ کے لیے کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس کو توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی. یاد رکھنا خدا کی دی ہوئی مہلت کو اس کا مس یوز نہ کرو، اس کا غلط استعمال نہ کرو. آؤ حضرت سیدنا زید رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں تنہائی میں گناہ کے حوالے سے، اس کو علامہ شعیب علیہ الرحمن نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، علامہ زید علیہ رحمت و رضوان امام زید فرماتے ہیں کہ میری عادت تھی کہ میں قبرستان جاتا تھا، اور قبرستان اس لیے جاتا تھا کہ وہاں جا کر کے میں تھوڑا سا عبرت حاصل کروں. دیکھو قبرستان ہم لوگ بھی جاتے ہیں، لیکن قبرستان جاتے ہیں تو تختیاں پڑھتے ہیں، پاٹیاں پڑھتے ہیں، کتبے پڑھتے ہیں، حالانکہ قبرستان جانے کے لیے یہ ہے قبرستان جاؤ تو تھوڑا جا کر کے قبروں کے پاس بیٹھو اور عبرت حاصل کرو. دیکھو مزارات پر تو ہم فیض لینے جاتے ہیں، لیکن عبرت کے لیے قبرستان جانا چاہیے. مزارات پر آپ عبرت نہیں حاصل کر سکتے، کیوں؟ وہاں انوار و تجلیات کی اتنی بارش ہوتی ہے، وہاں جو ہے وہ آدمی دیکھ کر کے نہ اس کو وحشت ہوتی ہے نہ دہشت ہوتی ہے، بلکہ وحشت والے دل کو سکون مل جاتا ہے، وحشت والے دل کو قرار مل جاتا ہے، بے چین دل کو چین مل جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ بے شک اللہ کی رحمت محسنین یعنی ولیوں کے قریب ہے، نیک بندوں کے قریب ہے. جہاں رحمت برس رہی ہو وہاں وحشت کیسی، وہاں دہشت کیسی، بلکہ وہاں تو سکون ملتا ہے، وہاں تو قرار ملتا ہے، وہاں تو اطمینان ملتا ہے. اللہ والوں کے آستانے پر دعائیں قبول ہوتی ہے. فیض لینا ہے تو ولیوں کے یہاں جاؤ، اور عبرت حاصل کرنا ہے تو قبرستان جاؤ. تھوڑی دیر آنکھیں بند کر کے سکون سے بیٹھو، یا آنکھیں کھول کے بیٹھو، سوچو اس قبر کے اندر کوئی تو سو رہا ہے، وہی سو رہا ہے. کبھی کوئی فٹ پاتھ پہ سوتا تھا یہاں سو رہا ہے، کوئی محل میں سوتا تھا یہاں سو رہا ہے. فٹ پاتھ پہ سونے والا اور محل میں سونے والا دونوں کی قبریں بازو بازو میں ہیں، ایسا لگتا ہے دونوں سکون سے ہے، لیکن پتہ نہیں کس کی قبر جنت کے باغ میں سے باغ ہے، کس کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے، کچھ بھی نہیں پتا. لیکن دنیا میں اتنا مصروف ہوا انسان، آخرت بھولا، قبر بھولا، حشر بھولا. آج لوگ اتنے بے باک کہتے ہیں مولانا جو ہوگا دیکھا جائے گا. اللہ اکبر، وہاں صدیق اکبر کی آنکھ میں آنسو ہے، فاروق اعظم کی آنکھ میں آنسو ہے، بلکہ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام بھی ایک جنازے میں تشریف لے گئے تو اتنا روئے کہ داڑھی تر ہو گئی. ہم نے کہا یا رسول اللہ قبروں کو دیکھ کر آپ بھی رو رہے ہیں؟ آپ غور فرمائیں، اللہ کے رسول سے قبروں کو دیکھ کے حضور آپ بھی رو رہے ہیں؟ حضور کا یہ رونا تعلیم امت کے لیے تھا، ورنہ قبر کیا چیز ہے؟ حضور قدم رکھ دے تو وہ قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بن جائے، یہی تو ہے. لیکن حضور رو رہے تعلیم امت کے لیے، اور ہمیں رونا نہیں آتا. ہم تو دنیا اور رشتہ داری کی اس کی اڑگم دڑگم بات کرتے جاتے ہیں، اور جنازے میں مٹی دیے نہیں دیے نکل جاتے ہیں. تھوڑا بیٹھ کر سوچو، ہڈیاں پگھل گئی لوگوں کی، ہڈیاں کھا لی مٹی نے. کیسے وہ لوگ تھے، کوئی متولی صاحب، کوئی حاجی صاحب، کوئی غازی صاحب، کوئی یہ صاحب، کوئی وہ صاحب، ہے کسی کی چلی وہاں؟ سب مٹی میں سو رہے ہیں. بس بات اتنی ہے، نہ خاندان، نہ قبیلہ، نہ خطہ، نہ علاقہ، نہ ڈگری، کچھ نہیں. بس اتنا بندے راضی مجھے کیا یا نہیں کیا. اگر تو نے راضی کیا تو فرشتوں سے بہتر ہے، اور ناراض کیا تو پھر تو کتے سے بہتر ہے. یہی تھی، اور کیا ہے. بابا بلے شاہ کہتے ہیں اٹھ بلیا چل یار منا لے، ورنہ بازی لے گئے کتے. اگر خدا کو ہم منا نہ سکے، کتا آگے نکل گئے، ہم پیچھے رہ گئے. امام زید فرماتے ہیں، جس کو علامہ شعیب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں قبرستان جاتا تھا عبرت کے لیے. ایک دن میں قبرستان میں قبر کے پاس بیٹھا تھا، میری آنکھ لگی تو میں نے خواب میں ایک بھیانک منظر دیکھا کہ مردے اپنی اپنی قبروں سے نکل رہے ہیں، اور ایک مردہ نکلا قبر سے، اور آسمان سے ایک آگ کی زنجیر سمجھتے ہیں، چین، زنجیر آگ کی آسمان سے اترتی ہے اور اس کے حلق میں ڈالی جاتی ہے،
اور وہ حلق سے گزرتے ہوئے اس کے پاخانے کے مقام سے نیچے کو نکلتی ہے. امام زید کہتے ہیں میں نے یہ منظر دیکھا اور وہ چیخ رہا تھا اور چیختے ہوئے فرشتوں سے کہتا تھا فرشتوں کیا میں نمازی نہیں تھا؟ یعنی وہ بے نمازی نہیں تھا، نمازی تھا. میں نمازی نہیں تھا، میں نمازیں نہیں پڑھتا تھا، میں نے عمرہ نہیں کیے، میں نے حج نہیں کیے، میری چوکھٹ پہ آنے والوں کو کیا کبھی میں نے خالی لوٹایا؟ کیا میں نے کبھی زکات دینے میں کوتاہی کی؟ وہ ساری نیکیاں گنا رہا تھا، وہ قرآن کی تلاوت گنا رہا تھا، وہ روزوں کی کثرت گنا رہا تھا، وہ نمازوں کی کثرت گنا رہا تھا، وہ حج اور زکات کے تذکرے کر رہا تھا. جب ساری نیکیوں کا ذکر کر چکا تو غیب سے آواز آئی فرشتوں اس سے کہہ کیوں نہیں دیتے کہ تو ساری نیکیاں کرتا تھا لیکن جب تو اکیلے ہوتا تو تنہائی کے اندر گناہ بھی کرتا تھا. جو اکیلے میں گناہ کرتا ہے ہم اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتے ہیں اور اس کی نیکیوں کو ہم ذروں میں بانٹ دیتے ہیں، ہوا منصورہ بنا دیتے ہیں، اس کے نیکیوں کو ہم ریت کے چھوٹے چھوٹے ذروں کی طرح بکھیر دیتے ہیں. ہماری بارگاہ میں ان کی اعمال قبول نہیں ہوتے جو تنہائی میں گناہ کر کے ہمیں جنگ کا چیلنج کرتے ہیں. اللہ اکبر. امام زید فرماتے ہیں میری آنکھ کھلی اور خواب کا اثر میرے پورے وجود پر تھا، میں لرزہ برندام تھا کہ اللہ اکبر نمازیں پڑھنے والے، روزے رکھنے والے، عمرہ کرنے والے، حج کرنے والے اگر تنہائی میں گناہ کرے ان کا انجام کیا ہوگا؟ آپ مجھے بتائیں میرے بھائیوں. آج اگر ہم کسی کو 10 روپیہ دیتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ واٹس ایپ پر کوئی شیئر کر دے کہ ہم نے 10 روپے دیے، لیکن گناہ کرتے ہیں تو چھپ کے کرتے ہیں. جو نیکی چھپ کے کرنا چاہیے تھا اس نیکی کو لوگوں کے سامنے کرتے ہیں اور گناہ چھپ کے کرتے ہیں. اللہ اکبر. اندازہ تو فرمائیں. اللہ اکبر. چھپ کے گناہ کرنے والوں کے لیے اعلان جنگ فرمایا گیا. اور تیسری اور آخری بات میرا اللہ فرماتا ہے جو سود کھاتا ہے، سود کھانے والوں کے ساتھ بھی میں اعلان جنگ کرتا. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جہنم میں ایک وادی ہے، اس کی گرمی اتنی ہے کہ اس سے دن میں 5 مرتبہ جہنم بھی پناہ مانگتا ہے. اس حدیث کو قرۃ العیون کے اندر امام فقی ابو اللہ سمرقندی نے لکھا اس حدیث کو. اللہ کے رسول فرماتے ہیں 5 مرتبہ دن میں جہنم اس طبقے سے پناہ مانگتا ہے، اس طبقے سے. تو پوچھا صحابہ نے اس میں کون رکھا جائے گا؟ فرمایا اس میں 2 لوگ رکھے جائیں گے. نمبر 1 حرام مال کھانے والا، سود کھانے والا، اور نمبر 2 نماز میں سستی کرنے والا. جس سے جہنم بھی 5 بار پناہ مانگے وہ طبقے کے اندر 2 لوگ رکھے جائیں گے. حرام. آج دیکھو راتوں رات کروڑ پتی بننے کے چکر میں، دولت کی لالچ کے چکر میں کیسے سود کے دھندے ہو رہے ہیں، اور وہ بھی لوگ چھپ چھپا کے کرتے ہیں. علامہ ابن حجر لکھتے ہیں عقل دنگ رہتی ہے کیا کہیں کیا نہ کہیں. ایک گاہ پر محشر ہو تو اس کو بھولوں، سینکڑوں باتوں کا رہ کے خیال آتا ہے. اے میری قوم کے جوانوں سنو اور غور سے سنو. امام ابن حجر لکھتے ہیں کہ میں قبرستان گیا اپنے بابا کی قبر پر تو میں نے شب قدر میں بھی ایک قبر پر عذاب ہوتے دیکھا. شب قدر میں رمضان المبارک کے عام دن اور شب قدر خیر من الف شہر جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے 1000 مہینوں سے افضل ہے وہ رات. شب قدر میں ابن حجر کہتے ہیں شب قدر میں بھی ایک قبر پر عذاب دیکھا گیا. اور جب قبر پر عذاب ہو رہا تھا اندر سے چیخنے چلانے کی آواز آ رہی تھی تو پوچھا گیا یہ قبر جانتے ہو؟ کہا وہ فلاں کی قبر ہے. کہا وہ فلاں کیسا تھا؟ ہم تو اس کو بچپنے سے جانتے ہیں، بڑا کم گو تھا، باتیں کم کرتا تھا، اولین صف کا نمازی تھا، نمازی پابندی سے پڑھتا تھا. کہا پھر یہ عذاب؟ تو کہا چلو اس کی بیوی سے چل کے پوچھتے ہیں. جب بیوی سے جا کے پوچھا تو کہا بہت نیک تھا، کم گو، تنہائی پسند، صف اول کا نمازی. لیکن جب بڑھاپے میں پہنچا تو اس کو بڑھاپے میں خیال آیا کہ میں کاروبار تو نہیں کر سکتا، تجارت تو نہیں کر سکتا، مال تو نہیں کما سکتا. تو اس نے کیا کیا؟ بیٹھے بیٹھے کمائی ہونی چاہیے تو اس نے چپکے سے سود کا دھندا شروع کر دیا. جو آتا اس سے سود کا دھندا کرتا تاکہ بیٹھے بیٹھے مال بڑھتا رہے. فرمایا گیا شاید یہی وجہ ہے. آپ اندازہ کریں شب قدر میں جس کی قبر سے عذاب نہیں اٹھایا جا رہا ہے وہ سود خور لوگ ہیں. اور اللہ پاک فرماتا ہے میں ان سے بھی اعلان جنگ کرتا ہوں. آج یہ بھی ممبئی میں چلتا ہے، ہمارے یہاں بھی ہر جگہ جہاں جا رہے ہیں 5 لاکھ لے لو اور اتنا مہینے کا ہمیں دیا کرو. اور کیا کہتے ہیں یہ پارٹنرشپ ہے. مولانا یہ کون سی پارٹنرشپ؟ کون سا کاروبار ایسا ہے جس میں بالکل یقینی طور پر 5 لاکھ دینے کے بعد 50,000 منتھلی کوئی کما لے؟ 51 بھی تو کما سکتا ہے، 49 بھی تو کما سکتا ہے، 50 ہی کیوں؟ اگر 51 کمایا تو 1,000 چھوڑتے کیوں؟ اور اگر 50 کمایا تو پھر 1,000 بڑھ کے لینے کا تمہیں کیا حق ہے؟ اور پھر پوچھو علماء سے پارٹنرشپ اس کا تو نام نہیں کہ صرف آپ منافع ہی ملائی کھاتے رہو. پارٹنرشپ تو اس کا نام ہے کہ جتنا منافع میں شریک ہو اتنے نقصان میں بھی شریک ہو. آخر وہ کون سی تجارت ہے جس میں صرف منافع ہو؟ کوئی تجارت نہیں. چاہے مکے کی منڈی میں کرو، چاہے بغداد کی منڈی میں کرو،
चाहे शाम की मंडी में करो, अगर आप तिजारत का माल लेकर बैठे हैं तो तिजारत कहते ही उसको है जिसमें नफा भी और नुकसान भी हो। नफा नुकसान तो होता है। अरे जब सहाबा किराम ने तिजारत की तो उनको भी कभी नफा हुआ कभी नुकसान हुआ, औलिया ने तिजारत की उनको भी कभी नफा हुआ कभी नुकसान हुआ। ये मुंबई के सेठ लोगों का कैसा कारोबार है कि इसमें कोई नुकसान का शायद ही नहीं, कोई अंदेशा ही नहीं। हाँ, हर तिजारत में नुकसान है सिवाय एक तिजारत में नुकसान नहीं, बाकी हर तिजारत में नुकसान, नफा नुकसान है। इसमें सिर्फ नफा ही नफा है। और वो तिजारत कौन सी है? वो तिजारत अल्लाह के साथ तिजारत है, उसमें कोई नुकसान नहीं है, उसमें नफा इतना है। कहा अगर तू मेरी राह में 1 देगा तो मैं कम से कम 10 अता, कम से कम इतना है, कम से कम 10 दूंगा। नीयत और अच्छी है तो कहा 70 दूंगा, और अच्छी है कहा 700 दूंगा, और अच्छी है तो कहा बेहिसाब अता करूंगा। इसमें कोई नुकसान नहीं। और फरमाया तू माल देगा तो मैं भी माल दूंगा, फिर सवाब भी दूंगा। माल देगा माल दूंगा, सवाब दूंगा। तू जान देगा तुझे जान भी दूंगा, सवाब भी दूंगा। इसीलिए तो आप देखो कि जब शहीद मरता है अल्लाह की राह में तो कुरान क्या कहता है? उसको मुर्दा मत कहो। क्यों? उसने जान अल्लाह को दी, अल्लाह ने उसको जान अता फरमाई। और ऐसी जान अता की वला तक़ूलु लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। जो अल्लाह की राह में मार दिए जाए उन्हें मुर्दा मत कहो, वो जिंदा है मगर तुम्हें शऊर नहीं है। देखो उन्होंने जान दी तो अल्लाह ने भी जान दी, और जिन्होंने माल दिया अल्लाह उनको देता है। याद रखना अल्लाह की राह में देने वाला कभी महरूम नहीं रहता, कभी तंग दस्त नहीं रहता। जब कभी तंग दस्ती आए ना, आसान तावीज ये तंग दस्ती अल्लाह की राह में देने लगो, 1 दोगे 10 आएगा, लेकिन नियत अच्छी हो, अल्लाह पे भरोसा। आज हमें सब पे भरोसा है, अल्लाह पे नहीं है। तावीज वाला बाबा कह दे ये तेरा काम हो जाएगा, आंख बंद करके भरोसा है। अल्लाह का गिड़गिड़ा मैं करूंगा, है कोई गिड़गिड़ाने वाला? अल्लाह पाक फरमाता है, हदीस कुदसी है, सिहा में है कि अल्लाह हर रात के, सिर्फ शबे बरात शबे कदर नहीं, अल्लाह पाक हर रात के आखिरी हिस्से में पहले आसमान पे तजल्ली करता है जैसा कि उसकी शान है, और फिर फरमाता है मेरे बंदे मांग। क्या मांगता? तू जो मांगेगा मैं तुझे अता। सियासी लीडर कह दे गड़े ये बना के देंगे वो बना के देंगे तो उन पे भरोसा करते हो, और अल्लाह रोज फरमा रहा है मांग मैं तुझे अता करूंगा, और उसको छोड़ के इधर उधर भटक रहा है बंदा। कितना गंदा है बंदा, सब पे भरोसा, रब पे भरोसा नहीं, अल्लाह पे तवक्कुल नहीं। अरे रात के आखिरी हिस्से में गिड़गिड़ा के देखो, हजरत सैयदना मखदूम अशरफ हमारे मखदूम फरमाते हैं मुझे रात के आखिरी हिस्से में जाकर जो नेमतें मिली है किसी नफिल इबादत की वजह से वो नेमत नहीं मिली है। ये है उस वक्त गिर तो अल्लाह के साथ तिजारत करो, लेकिन नीयत अच्छी हो। बताएं, बात खत्म करते हैं, वक्त हो गया। हालांकि जहन फिर चाहता है कि बातें की जाए, दिल के अंदर बातें उमट उमट कराती है, लेकिन बहरहाल जाना है आगे। बात खत्म करते हुए कहता हूं, देखो नीयत अच्छी हो, अल्लाह के साथ तिजारत, 1 2 10 जरूर मिले। तंगदस्ती हो ना, देने लगा करो अल्लाह की राह में, लेकिन इस नियत से मत दिया करो कि मिलेगा, उसको राजी करने, हाँ उसको राजी करने के लिए। फिर देखो एक बार राबिया बसरी रोजे से थी, बड़ी अजीम खातून है राबिया बसरी, चौथी बेटी बन के पैदा हुई थी, इसीलिए उसको उनका नाम राबिया रखा है। इतने गरीब घर में पैदा हुई, जिस दिन पैदा हुई थी उस दिन घर में ना चिराग में तेल था और ना इस्तेमाल में तेल था। तो अल्लाह के रसूल ने अमीर को ख्वाब में आके फरमाया कि वहां बच्ची पैदा हो रही, वहां सामान पहुंचाओ। यानी यूं मकबूल थी अल्लाह के रसूल की बात, बड़ी नेक थी, बड़ी पारसा थी, बड़ी पारसा थी, चौथी थी। बड़ी दुख भरी कहानी इस खातून की भी। और याद रखना अल्लाह दुख उन्हीं को देता है जिनको अपना बनाता है। अगर बंदा दुख की हिकमतें जान ले, अगर बंदा दुखों की हिकमतें जान ले तो कभी वो मुस्कुराने की भी कोशिश न करे। हाँ, एक दिन हजरत मूसा अलैहि सलाम ने अल्लाह से कहा मौला ये फिरौन इतना बदबख्त है, इसके सर में कभी दर्द भी नहीं होता। इरशाद होता है मूसा जिसको अपना बनाते हैं दर्द भी उसी को देते हैं, इसका सर ही इस काबिल नहीं है कि अपना दर्द इसे अता करे। ये शान है अल्लाह वालों, और जिसको इसीलिए मेरे आका फरमाते हैं सबसे ज्यादा सताए अंबिया जाते हैं, यानी सबसे ज्यादा आजमाइश अंबिया पर होती है। बुखार जितना आम लोगों को होगा उससे डबल बुखार अंबिया को होता है। अम्मा आयशा कहती है हुजूर के विसाल के वक्त बुखार का ये आलम था, मैं चादर गीली कर कर के नबी के जिस्म पे डालती थी और वो थोड़ी देर में चादर सूख जाती थी बुखार की वजह से। हाँ, फरमाया कि अंबिया किराम की आजमाइश, और फिर अंबिया के बाद वो आजमाए जाते हैं जो अंबिया के करीब होते हैं। अंबिया बड़ी दुख भरी कहानी है राबिया की, राबिया की बड़ी दुख भरी कहानी। एक मर्तबा राबिया गिर गई, हजरत राबिया गिर गई, हाथ टूट गया। किसी ने कहा कैसे हाथ टूटा? कहा एक आदमी ने मुझे देख लिया तो मैं अल्लाह के खौफ से गिर गई कि अब मैं ऐसी हो गई कि लोग मुझे मर्द देखने लगे, हाथ टूट गया राबिया। फिर किसी ने उनको जंगल में लूट कर बेच दिया, बाजार में बेच दिया अल्लाह की बंदी को। राबिया बिकी तो क्या करती थी, दिन को जहां बिकी थी वहां खिदमत करती थी और रात को इबादत करती। एक दिन सर सजदे में रख के कह रही थी तूने मुझे बिकवा दिया,
اب میرے دو مالک ہو گئے، ایک مجازی ایک حقیقی، تو دن کو مجازی کی خدمت کرتی ہوں، رات کو حقیقی کی کرتی ہوں۔ اگر پورا ٹائم آزاد رہتی تو تیری خدمت کرتی ہوں۔ بس یہ بات ہو رہی تھی کہ وہ مالکہ جگ گئی، دیکھا کہ پورا جھوپڑا روشن ہے، نور سے پورا جھوپڑا، باہر دیکھا تو چھت سے لے کے آسمان تک نور ہی نور ہے، جھانک کے دیکھا تو وہ نور رابعہ کی پشت سے چھت تک اور چھت سے آسمان تک۔ صبح ہونے سے پہلے شوہر کو بلایا، کہا دیکھو یہ ہماری کنیز کیا ہے، تو جب بتایا تو صبح دونوں نے کہا کہ مالکہ آپ مالکہ ہے، غلام کنیز تو ہم لوگ ہیں، اگر آپ رہنا چاہیں تو رہیں، جانا چاہیں تو آزاد ہے۔ رابعہ پھر چلی گئی، اور گئی تو پھر گم ہوئی، اور ایسی باتیں کرتی تھی عورتیں۔ اگر سن رہی ہو، مرد ہی بہت بڑے کلندر نہیں ہوئے، اگر عورت کوشش کرے تو عورت بھی وہاں پہنچتی ہے جہاں مرد بھی پیچھے رہتے ہیں، کہیں مرد بھی پیچھے رہ جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ امام حسن بصری خطاب فرما رہے تھے، ایک رابعہ خطاب فرما رہے، خطاب کرتے کرتے بڑے جذبات میں لوگوں سے کہہ رہے تھے، لوگوں اللہ کے دروازے پہ دستک دیتے رہو، کبھی نہ کبھی کھل جائے گا۔ اللہ کے دروازے پہ دستک دیتے رہو، کبھی نہ کبھی اس کے دروازے کو کھٹکھٹاتے رہو۔ کبھی پردے کے پیچھے سے آواز آئی، حسن یہ بھی تو بتا دو کہ اس نے دروازے بند کب کیے؟ دروازے تو کھٹکھٹائے اس کے جاتے ہیں جو بند رہتے ہیں، ارے اس نے بند کب کیا یہ بھی تو بتا دو۔ اب معلوم کرنے کی کوشش کی گئی کہ وہ کون عورت ہے جس نے حسن کو بتایا، اللہ اکبر، تو کیا پتا چلا وہ کوئی اور نہیں تھی، اسی کو دنیا رابعہ بصری کے نام سے جانتی ہے۔ کہا حسن سب کے بند ہوتے، رب کا دروازہ وہی تو ایک در ہے جو کبھی بند نہیں ہوتا، اور کسی کے لیے بند نہیں ہوتا۔ خدا کا در وہ در ہے، اگر کافر بھی اس کے در پر آ جائے تو اللہ کافر کے لیے بھی در بند نہیں فرماتا۔ لوگ ہم لوگوں کہتے ہیں لوگوں دعا کرو، تو لوگ کہہ رہے حضرت آپ لوگ مولانا لوگ ہیں، سید لوگ ہیں، پیر لوگ ہیں، یہ آپ لوگ دعا کرو، ہم گنہگار۔ کب پاگل ہوئے ہو، کیا بکتے ہو مایوسی کی بات؟ آؤ میں تمہیں بتاؤں میرا اللہ دیتا کس کس کو ہے۔ دنیا میں سب سے برا کون ہے؟ آپ کی تحقیق میں بڑے بڑے محققین یہاں بیٹھے، کون ہے سب سے برا؟ کچھ پتا ہے دنیا میں سب سے برا کون ہے؟ معلوم؟ جانتے ہو کون ہے؟ بولو بھائی، ارے جانتے ہو تو بولو، نہیں جانتے ہو تو جلدی بات آگے بڑھا کے ختم کر دو۔ نہیں جانتے؟ شیطان ہے۔ بولو بھائی، شیطان سے برا بھی کوئی ہے؟ یزید کو کس نے یزیدیت کی طرف لے گیا؟ بولو بولو بھائی، اگر سمجھ رہے تو بولو۔ فرعون کو فرعونیت کی طرف کون لے گیا؟ نمرود کو نمرودیت کی طرف کون لے گیا؟ یعنی پہلے دن سے گناہ کر رہا ہے اور آخری دن تک، صحیح ہے؟ یہی ہے نا؟ اس سے برا کوئی ہے؟ ساری برائیوں کی جڑ کون؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو جس دن شیطان بنایا، نکل انکا رجیم، تو دھتکارا ہوا ہے۔ اس نے کہا جاتا ہوں لیکن کچھ دینا مجھے۔ کیا مانگتا ہے؟ بول۔ کہا آخری دن تک زندگی دے، آخری دن تک مجھے زندگی چاہیے، اور یہ بھی اختیار دے جس کو جدھر چاہوں گمراہ کروں بہکاؤں، دے مجھے۔ اللہ نے کہا دیا۔ اللہ نے کہا نادان ہو، اللہ شیطان جیسے کو نہ نہیں کہتا، وہ شیطان کو عطا کر رہا ہے، آپ کو نہیں دے گا، ہمیں نہیں دے گا۔ اور پھر سنو، ہمارے بزرگوں نے یہ تک لکھا، جب قیامت کے دن اللہ کی رحمت کا نظارہ شیطان دیکھے گا تو وہ بھی اچھک اچھک کر کے اپنے آپ کو بتانے کو میں بھی ہوں۔ اللہ پاک جب سب جنتیوں کو جنت میں ڈال دے، سب جہنمیوں کو، سارے کافر جہنم میں، مومن جنت میں، یہاں تک کہ سب کلمہ پڑھنے والے مسلمان جو ایمان پر گئے سب بخشے جائیں، حتیٰ کہ کچھ رہ جائیں گے تو حضور روئیں گے، کہیں گے اللہ ان کو بھی نکال دے، اللہ ان کو۔ تو اللہ فرمائے گا محبوب یہ تیرے امتی ہے تو میرے بھی تو کچھ ہے نا۔ کیا پیار کرتے ہیں، دیکھیے محبوب یہ میرے بھی تو کچھ ہے نا، سب کو نکال دے گا۔ جب سب کا معاملہ طے ہو جائے گا تو شیطان کہے گا میرا بھی کچھ کر۔ دیکھو میرا اللہ کیسا ہے، یعنی آخری پہلے دن سے لے کے آخری دن تک یہ سب گڑبڑ کس نے کی؟ شیطان نے۔ اور آخری میں کیا کہا؟ میرا بھی کچھ کر۔ اللہ فرمائے گا کیا چاہتا ہے بول۔ وہ کہے گا مجھے بخش دے۔ اللہ فرمائے گا ٹھیک ہے بخش دوں گا تجھے بھی۔ ہے کوئی ایسا؟ کیا کہے گا؟ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، جا کے کتاب دیکھنا۔ کچھ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ یہ بات ایسی ہوتی ہے، ایسے نہیں ہوتی۔ اس کو لکھا ہے امام المتکلمین علامہ نقی علی خان نے اپنی کتاب میں، اعلیٰ حضرت کے والد ہیں، استاد ہیں، انہوں نے لکھا ہے، لیکن اس کو میں اپنے انداز میں بیان کروں۔ شیطان کہے گا اللہ میرا بھی کچھ کر۔ اللہ فرمائے گا کیا چاہتے گا؟ بخش دے گا۔ ٹھیک ہے بخش، نہ نہیں کہے گا اس کو۔ اللہ اس یہ اللہ ہے، اس کے کرم کی کوئی انتہا۔ اللہ فرمائے گا تجھے بھی بخش دوں گا، لیکن اللہ تو پھر اللہ ہی ہے نا۔ وہ وہی ہے، لا مثل له ولا مثال له ولا جواب۔ اس کی تدبیر پھر تدبیر ہے۔ کیا فرمائے گا؟ بخشوں گا تجھے بھی، ایک ہی شرط ہے، اب بھی آدم کو سجدہ کر۔ تیری بھی بخشش ہے؟ نہ نہیں کہے گا۔ دیکھو نہ اس کو بھی نہیں ہے۔ ارے جب اس کا محبوب کسی کو نہ نہیں کہتا، جب محبوب
مسائل اس کی بارگاہ میں رکھو، اپنے معاملات اس کی بارگاہ میں رکھو، اپنا رشتہ اس سے مضبوط کرو، گڑ گڑانا سیکھو، بکا کرنا سیکھو، عاجزی کرنا سیکھو، جو مانگو گے مانگنے سے ملے گا، شرط ایک ہے کہ اس کے محبوب کو وسیلہ بنا کر کے جاؤ، اللہ تصور سے بڑھ کر کے عطا کرے گا، آؤ اس سے تجارت کریں۔ کیا اللہ کی شان، بھول گئے اللہ کو، بھول گئے اس میں اٹک گئے، اللہ آؤ اللہ سے مانگ، اللہ فرمائے گا ٹھیک ہے تجھے بخشوں گا، ایک شرط آدم کو سجدہ کر، اس کی مستی بھی نہیں جاتی، وہ کہے گا پہلے نہیں کیا تو اب کیسے کروں گا، پھر ٹھیک ہے تم جاؤ اپنے ٹھکانے پہ، اور اس کو اس کے ٹھکانے، یعنی اسی کی مستی اسی کو لے ڈوبے گی، اللہ رب العزت کے دامن کرم پر کوئی عیب کا دھبا بھی نہیں لگا سکے گا، اور نہ وہاں لگ سکتا ہے، اس کی شان بڑی اور فعال ہے۔ اللہ کے ساتھ تجارت کرو، بات اسی پہ ختم کر رہا تھا، رابعہ بصری کا ذکر چل رہا، رابعہ روزے سے تھی، افطار کا وقت آیا، ایک روٹی پکی تو خادمہ سے کہا بیٹیا آدھی تم لوگ ہی آدھی ہم افطار کر لیں گے۔ اب جو خادم لوگ ہوتے ہیں نا اللہ والوں کے، وہ بڑے محروم لوگ ہوتے ہیں زیادہ تر، وجہ سب کی نظر پیر اور بزرگ پہ ہوتی ہے، ان کی ادھر ادھر ہوتی ہے، سمجھ گئے کدھر کدھر ہوتی ہے، ہاں مسافہ کرتے ہیں تو پیر کے ہاتھ پہ نظر نہیں ہوتی، وہ ہاتھ کے اندر جو لوگ دے کے جاتے ہیں اس پہ ہوتی، سب نہیں ہوتے ہیں ایسے، لیکن پیر کا خادم اکثر بڑا محروم ہوتا ہے، اللہ ماشاءاللہ۔ اس نے کہا کہ بڑی بھی مائی آدھی آدھی روٹی سے افطار ہوگی، کہا ہاں بیٹی اسی پہ شکر کر لیں، ابھی گروپ نہیں ہوا تھا کہ اتنے میں کسی کی آواز آئی اللہ کے لیے کوئی کھانا کھلا سکتا ہے، تو کہا بیٹی اس کو اٹھا کے دے دو، ارے ابھی افطار بھی نہیں کیا، یہ اٹھا کر کے، یہ بڑھیا نے دلوا دیا، اٹھا کے تو دے دیا، کچھ کہہ تو نہیں سکی، ابھی گروپ نہیں ہوا تھا کہ دستک ہوئی، دروازہ کھولا گیا تو کہا کہ کیا ہے، کہا کہ ہماری مالکہ نے 8 روٹیاں بھیجی ہے، تو اس نے کہا مائی وہ 8 روٹی کوئی عورت نے بھیجے لے لوں، کہا نہیں نہیں، اس کو بولنا یہ ہمارے یہاں کے لیے، کہیں اور کے لے جاؤ ادھر، ہمارے یہاں نہیں، ابھی اور غصے میں ابھی گروپ ہونے والا ہے، ارے ایک کا 8 ملا تو لیتی نہیں بڑھیا، لیکن پھر ابھی وقت ابھی بھی نہیں گزرا تھا، افطار کا وقت نہیں آیا تھا، ایک کسی نے کہا 10 روٹیاں لائے ہیں آپ کے لیے، ہاں کہا یہ ہمارے لیے لاؤ، لے لیا، تو کہا مائی 8 کی واپس کیا 10 رکھ لیا، فرمایا اللہ کا وعدہ کبھی غلط نہیں ہوتا، ان اللہ لا یخلف المیعاد، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اس کا وعدہ کبھی خلاف نہیں ہوتا، کہا اس نے کہا 1 دو گے تو کم سے کم 10 دوں گا، یہ کم سے کم ہے 10 سے کم نہیں دے گا وہ، تو 8 آئی تو میں نے سوچا اس کا وعدہ جھوٹا کیسے ہو سکتا ہے، اس لیے 8 اپنے لیے کسی اور کے لیے تھا، اپنے لیے تو 1 کا 10 ہی ہوگا نا کم سے، جو دو گے 1 روٹی دی 10 ملی، 1 پیسہ دو 10، یہ کم سے کم ہے، زیادہ سے زیادہ، اور تجارت کرو اللہ کے ساتھ۔ اور آخری بات، اولاد دیکھو، امام حسین نے اولاد دی کہ نہیں دی، ایک بھی نہیں بچایا، ایک بیمار بچا بس صرف، اگر میں تو سوچتا ہوں اگر زین العابدین پاک بیمار نہیں ہوتے تو شاید وہ بھی دے دیے جاتے، اللہ نے ان کو بیمار کرنے میں حکمت یہ رکھی تھی کہ بیماری کے بہانے یہ بچیں گے، صحیح ہے، بیماری کے بہانے بچا لوں گا، جتنے تندرست تھے سب اللہ کی راہ میں، جو بیمار تھا وہ اپنے لیے رکھ، دیکھو یہ ہے دینے کا انداز، ہم شبیہ پیغمبر دیا، علی اصغر دیا، اور جو بیمار تھا وہ اپنے لیے رکھا، تو اللہ نے بھی کیا فرمایا، تو نے اچھے اچھے میرے لیے دیا، ایک بیمار کو اپنے لیے رکھا، اتنا دوں گا تجھے، کسی کی اولاد قیامت تک بچے گی گارنٹی نہیں ہے، حسین تیری اولاد کو قیامت تک ہم بچائیں، اللہ کے ساتھ تجارت ہے، اللہ کے ساتھ، جو اللہ کی راہ، تو اللہ فرماتا ہے میں اعلان جنگ کرتا ہوں، کس سے، ولی سے دشمنی رکھنے والے سے اعلان جنگ، اکیلے میں گناہ کرنے والے سے اعلان جنگ، اور سود کھانے والوں سے، سود کا دھندا کرنے والوں سے اعلان جنگ، یہاں تک فرمایا میرے اللہ نے ہم نے اپنی غیرت پر یہ لازم کر لیا ہے، جیسا کہ اپنی شان ہے کہ تجارت کو بڑھائیں گے اور سود کو تباہ و برباد کریں گے، سودی کاروبار کرنے والے کتنی ہی قیمتی کاریں خرید لے، ایک دن ان کو روڈ پر آنا ہے، کیونکہ اللہ نے ان کے ساتھ اعلان جنگ کیا ہے، کتنے بھی قیمتی کپڑے پہن لے، ایک دن ان کو بھیک مانگنا ہے۔ ناظرین اکرام، اسی طرح کے اور واقعات اور بیانات سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ اگلے آنے والے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ترنت آپ کے پاس پہنچ جائے۔